در کی غلامی کریں کملی والے پیغمبر کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء جس کے در کی غلامی کریں کملی والے پیغمبر کی کیا بات ہے۔ دونوں عالم مہک اٹھے جس کے سبب ایسی زلف معمبر کی کیا بات ہے۔ چاند تاروں نے پائی ہے جس سے ضیا، جس پہ عاشق خدا جس پہ قدسی فدا، اور قرآن جس کو کہے والضحیٰ ایسے چہرے انور کی کیا بات ہے۔ کملی والے کی جس کو ہے نسبت ملی، اس کو عزت ملی، اس کو عظمت ملی، جس کو عشق محمد کی دولت ملی، اس کے بخت سکندر کی کیا بات ہے۔ مجھ سے قبل میرے برادر مکرم محسن و مربی مولانا محمد ارشد قادری رضوی صاحب بہت ہی پیارے خوبصورت لب و لہجے میں ہم کلام ہو رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ دوستو، ایک ہوتی ہے سیرت مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ ایک ہوتی ہے سورت مصطفیٰ، ایک ہوتی ہے سیرت النبی، ایک ہے سورت النبی۔ سبحان اللہ۔ سیرت مصطفیٰ بیان کرنے سے ہر مسلمان کے اندر نیک عمل کرنے کی قوت، جذبہ اور توفیق پیدا ہوتی ہے۔ سیرت بیان کرنے سے نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور سورت بیان کرنے سے ادب مصطفیٰ کا درس نصیب ہوتا ہے، تعظیم و تکریم، احترام بارگاہ رسالت کا درس نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھنا سورت سیرت پر مقدم ہے، سورت سیرت پر مقدم ہے، چونکہ سورت ہو تو سیرت بنتی ہے۔ کچھ لوگ سیرت کی طرف تو جاتے ہیں لیکن سورت کی طرف نہیں جاتے۔ اگر حضور کے اخلاق بیان کرتے ہو تو میرے پاک مصطفیٰ کی زلف عنبری کا ذکر بھی کر لیا کرو، مصطفیٰ کے سینہ علم نشرہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لعمرک اے محبوب تیری عمر کی قسم۔ تو عمر کے اندر مصطفیٰ کی سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محبوب کی عمر کی قسم کھائی ہے تو عمر خالی 23 سالہ زندگی کا نام نہیں ہے، کل 63 سالہ زندگی کا نام ہے عمر۔ میرے مصطفیٰ کی کل عمر 63 سال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو قسم اٹھائی ہے اے محبوب تیری عمر کی قسم، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مصطفیٰ کی ولادت کی قسم بھی آ گئی، مصطفیٰ کی ہجرت کی قسم بھی آ گئی، سفر معراج کی قسم بھی آ گئی، غزوات میں حضور کا جانا اس کی قسم بھی آ گئی، الغرض ولادت سے لے کر وصال تک کی قسم میرے رب نے بیان فرمائی ہے۔ اے محبوب تیری کل عمر کی قسم، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، دال کے نیچے جو دو زیریں ہیں یہ تنوین ہے، اور قبلہ صاحب خوب جانتے تنوین دو چیزوں کا فائدہ دیتی ہے، ایک عموم کا فائدہ دیتی ہے، دوسرا تعظیم و تکریم کا فائدہ دیتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا نور محمد حضرت آدم کی پشت سے لے کر جناب عبداللہ پاک تک، اور حضرت اما حوا سے لے کر بی بی پاک کے شکم عطر تک، وہ نور محمد جو منتقل ہوتا ہوا حضرت بی بی پاک کے شکم عطر میں آیا، ان پاک پشتوں کی قسم بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ چونکہ لا اقسم بہذا البلد جو قسم ہے شہر مکہ کی، یہ شہر مکہ کی اللہ نے قسم اپنے گھر کی وجہ سے نہیں کھائی۔ وانت حل بہذا البلد، اے محبوب گھر میرا یقیناً میرا گھر ہے، لیکن جو میں قسم اٹھا رہا ہوں وہ اپنے گھر کی وجہ سے نہیں، چونکہ یہاں تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی وجہ سے میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، تو لہذا سورت مقدم ہے سیرت پر۔ یاد رکھنا سیرت کے اندر کمی آ جائے تو مسلمان خارج از ایمان نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بالکل صحیح بات۔ قبلہ صاحب بیان فرمائیں گے، چند منٹوں کی حاضری ہے۔ سیرت کے اندر اعمال کے اندر کمی رہ جائے تو مسلمان خارج از ایمان نہیں ہوتا، لیکن ادب مصطفیٰ میں کمی آ جائے، بارگاہ رسالت کی توہین ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی اہانت ہو جائے تو مسلمان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، مسلمان خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایمان تب برقرار رہتا ہے جب دل کے اندر مصطفیٰ کی تعظیم و تکریم آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک ہے ذوالخویسرہ نامی شخص، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، مصطفیٰ کریم کے ساتھ غزوات میں بھی گیا ہے، حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، اس کی داڑھی بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، تمام نیکیاں کرتا ہے، لیکن ایک موقع پر اس نے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کی،
رسالت مآب کی توہین کی. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. یہ ذوالخویسرہ نامی شخص بول پڑا اتق اللہ، اے محمد اللہ سے ڈر. حضور کو سکھا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریے. عید لیا محمد ہے، محمد انصاف کریے. میرے پاک نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ذوالخویسرہ دیکھ تو صحیح تو کیا کہہ رہا ہے. محمد کو کہہ رہا ہے کہ انصاف کر. اگر کائنات کے اندر محمد کا انصاف تمہاری نگاہوں میں صحیح نہیں تو کائنات میں کوئی منصف ہو ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی کائنات میں منصف ہے جو انصاف کرے. میرے پاک مصطفیٰ کریم کا چہرے کا رنگ بدل گیا. حضرت فاروق اعظم نے برہنہ شمشیر نکالی، عرض کی یا رسول اللہ اس لائن کا میں سر دھڑ سے جدا کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عمر نہیں، اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا گندا پانی آگے منتقل ہو چکا ہے. اب اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن بھی پڑھیں گے، تلاوتیں بھی کریں گے، حج و زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. ان کی نیکیوں کو، ان کے نیکیوں کے مقابلے میں تم اپنی نیکیوں کو حقیر جانو گے. لہذا اے عمر یاد رکھنا یہ وہ طبقہ ہوگا جو ایمان سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. ایک وہ بدبخت ہے جس نے نمازیں بھی پڑھی ہے، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کی تو ایمان جاتا رہا، کافر ہو کر مرا. ایک وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے جس نے پوری زندگی نہ نماز پڑھی ہے، نہ حج کیا ہے، کوئی نیکی نہیں کی، صرف ایک نیکی ہے. المستدرک کے اندر امام حاکم رحمہ اللہ نے، دلائل النبوت کے اندر امام بہیقی نے بھی، ترغیب الترہیب نے بھی، الاصحابہ فی تمییز صحابہ، دیگر مستند جید کتب میں یہ موجود ہے. میرے پاک نبی کا ایک صحابی ہے، اس نے صرف ایک نیکی کی ہے، حضور کی بارگاہ میں صرف بیٹھا رہتا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ صرف اوندا کام ہے حضور دی بارگاہ چ بونا. جدوں لوگاں چلیا جاونا، حضور نے مقدمے دے فیصلے کرنے لوگاں چلیا جانا. جدوں سرکار نو تھوڑا جا آرام دا وقت ملنا، اے صحابی نے کوئی لطیفہ بیان کر دیونا حضور نو ہساون واسطے. سرکار کو مسکرانے کے لیے، ہنسانے کے لیے کوئی لطیفہ بیان کر دیتا، حضور مسکرا پڑتے، یہ راضی ہو جاتا. صحابہ کہتے یار تو کیا کرتا ہے، اور کوئی کام کرتا نہیں، صرف یہی کام کرتا، کوئی لطیفہ بیان کر دے. اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ حضور کے کندھوں پر نبوت اور رسالت کا بوجھ ہے. حضور فیصلہ فرماتے ہیں، جنگوں میں جاتے ہیں، سفر و حضر میں وغیرہ وغیرہ، سرکار کے کندھوں پر نبوت اور رسالت کا بوجھ ہے. تو حضور مقدمات کے فیصلے کرتے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے. جب حضور کو آرام ملنے کا موقع ملتا ہے تو میں لطیفہ اس وجہ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضور مسکرا پڑے، تھکاوٹیں اتر جائیں. تھکاوٹیں اتروانے کے لیے. اور دوسری روایت ایک یہ ہے کہ یہ صحابی دکان پر جاتے، شہد اور پنیر لے کر آتے، حضور کی بارگاہ میں نذرانہ کرتے. شہد اور پنیر لے کر حضور کو نذرانہ کرتے، اور نقدی نہیں ادھار لے کر آتے. جب دکاندار ادھار مانگنے کے لیے دروازے پہ آتا تو اس کا بازو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے کر آ جاتا. یا رسول اللہ ہم نے اس سے پنیر اور شہد لیا تھا، ہم نے پیسے دینے. حضور فرماتے بھائی تم نے لیا تم ادا کرو. عرض کی یا رسول اللہ میں نے لے کر آپ کو دیا تھا. حضور فرماتے ہیں یہ کیا معاجرہ، میں لیتا میرے لیے ادھار لے کر پھر میرے پاس لے کر آ جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کھانا بھی آپ نے، استعمال بھی آپ نے کرنا، پیسے بھی آپ نے ادا کرنے. اس صحابی کی صرف یہی محبت تھی. تو یاد رکھنا سیرت پر مقدم ہے. دوسری بات، آج لوگ نور و بشر کے جھگڑے کرتے ہیں. نبی نور ہے، ہم دلیلیں دیتے ہیں نبی نور ہے، وہ دلیلیں دیتے ہیں نہیں نبی بشر ہے. یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کی حقیقت نہ نور ہے نہ بشر ہے. بشر بھی مصطفیٰ کریم کی شانوں کا ایک پہلو ہے، نورانیت بھی مصطفیٰ کریم کی عظمت و شانوں کا ایک پہلو ہے. رہا مسئلہ حقیقت محمدی کا، اس کو کوئی نہیں جان سکتا. اس وجہ سے میرے پاک نبی نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر محمد کی حقیقت کو سوائے میرے خدا کے کوئی نہیں جان سکتا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بشری تیار کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں جنت کی مٹی اٹھاؤ، آج جہاں قبر رسول روضہ رسول وہاں پر رکھی گئی. ہنگارا دے ہو چا سبحان اللہ. آج جہاں قبر رسول ہے جنت کی مٹی وہاں رکھی گئی. وقت آنے پر میرے خدا نے فرمایا ملائکہ وہ مٹی اٹھاؤ اور اس مٹی کو حوض کوثر میں دھو ڈالو. اس کو حوض کوثر میں دھویا جائے، پھر اس مٹی کو جنت کی تسنیم نہروں میں گوندا جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ سورہ الرحمن پڑھیں،
سورہ الرحمن پورا جنت کا منظر ہے. جنت نور ہے، جنت کے پودے نور ہے، جنت کی مٹی نور ہے، جنت کی ہر پتھر نور ہے، جنت کی کنکریاں نور ہے، جنت کی ہر چیز نور ہے. جب جنت کی مٹی بھی نور، جنت خود نور، جنت کی ہر چیز نور ہے، تو نتیجہ یہ نکلا جو مٹی حضور کے وجود بشری تیار کرنے کے لیے استعمال کی گئی وہ مٹی بھی نور تھی. علیحدہ مسئلہ ہے. محدث امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اور دیگر محدثین اکابرین ائمہ کرام نے، علماء و مشائخ نے، ہمارے اکابرین نے یہ صریح طور پر بیان کیا ہے وہ مٹی حضور کے لیے استعمال کی گئی لیکن حضور کے جسم کے ساتھ لگائی بھی نہیں گئی. اگر لگائی بھی جائے تو نور ہے، لگائی بھی جائے تو نور ہے. لیکن ادھر دیکھے بشریت کا لباس پہنا کر حضور کو بھیجا تھا، مٹی حضور کو نہیں لگائی. اگر مٹی لگاتے تو سایہ ہوتا، جب حضور کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ کریم کا سایہ ہی نہیں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ حضور کا جب سایہ نہیں ہے تو مٹی حضور کو لگائی نہیں گئی. محض حکمت کے تحت وہ حکیم الحکم ذات ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں. کیا رات ہے اس میں یہ رب العالمین جانتا ہے. لہذا وجود بشری بھی خود نور ہے. بولو تو صحیح سبحان اللہ. وجود بشری بھی نور ہے. لہذا جب حضور کا وجود بشری بھی نور ہے تو پھر نور و بشر کے جھگڑا کرنا تو حماقت ہے بھائی. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اور ادھر دیکھیں، یاد رکھنا، توجہ ہے آپ کی. لوگ سوال کرتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے. ایک یہودی حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا، ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا. دونوں روایتیں موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس والی بھی اور حضرت فاروق اعظم والی بھی. یہودی نے کہا کہ اے عمر یا اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہماری تورات میں ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی اس دن ہم میلاد کرتے، اس دن ہم میلاد کرتے اگر وہ آیت ہوتی. حضرت فاروق اعظم یا حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے، تو پتہ چلا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کی تکمیل ہونے والی اور مصطفیٰ کریم کی عظیم نعمت عطا ہونے والی جو آیت ہے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، وہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو ہم عید مناتے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہودیوں کا نظریہ یہ ہے اگر قرآن کی ہے ایک آیت ہماری تورات میں آ جائے ہم عید منائیں تو ہمارے پاس تو پورا رب کا قرآن ہے، ہم مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائیں. اور ادھر دیکھیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف فرماتے، مدینہ منورہ کی دو چھوٹیاں بچیاں، توجہ ہے، مدینہ منورہ کی دو چھوٹیاں بچیاں دف لے کر آئیں، دف بجا رہی ہیں. حضور کے کاشانہ نبوت میں، حضور کے گھر میں دف بجا رہی ہیں اور حضور کی ذات اقدس کے متعلق نعتیہ کلام پڑھ رہی ہیں. سبحان اللہ جاواں تہاڈی سماعت تو یہ تسی آپ ہی آندے یار مولوی نو کوئی علم والی کو گل کرن والا ہے کوئی نہ. جے تانوں حضور دا میلاد سنائیے تے اس تو بڑا علم کیڑا بھائی. سبحان اللہ. مدینہ منورہ کی بچیاں دف بجا کر حضور کی شان میں مدح سرائی کر رہی ہیں، حضور کی شان میں کلام پڑھ رہی ہیں. مولانا عرشیہ صاحب اور مولانا قاری محمد بخش سعیدی صاحب ہمارے محترم و مربی یہ خوب جانتے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جب متفق علیہ روایت ہے کہ بچیوں نے دف بجا کر حضور کی ذات کے متعلق نعتیہ کلام پڑھا. تھوڑی دیر میں حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا، حضور کے گھر میں جب آئے تو جیسے ہی دیکھا، یہ نہیں پتا چلا کہ حضور بھی حجرے میں ہے، صرف بچیوں کا یہ عمل دیکھ کر بول پڑے یہ حضور کے گھر میں یہ مزامیر، اٹھو یہاں سے چلی جاؤ گھر میں، حضور کے کاشانہ نبوت میں یہ دفلی نہ بجائی جائے. اس وقت میرے مصطفیٰ اندر سے بولے، فرمایا ابو بکر جانے دو جانے دو جانے دو، ان کو نعت پڑھ لینے دو پڑھ لینے دو، حضور کی شان میں نغمہ گا لینے دو. جو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ، جو اللہ مالا اعلیٰ میں محبوب کا میلاد منائے وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟
بولو چا ہنگارا دے چا ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، حضور کے مقام و مرتبے، حضور کی تخصیص کے لیے جو مالا اعلیٰ میں رب ذوالجلال نے ملائکہ کے سامنے جو جلسے کا انعقاد کیا شان مصطفیٰ میں، عظمت مصطفیٰ میں، وہ جلسہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار، سارے بولو، ہمارے لیے حجت ہے نا؟ ملائکہ نے جو جھنڈے لگائے تھے ایک مکہ معظمہ پر، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ حور و غلمان نے جو ترانے پڑے حضور کے استقبال کے لیے، وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح یار سارے۔ حوروں کا جنت سے آنا اور ملائکہ کا لشکر بنا کر آنا، یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھائی حضور کا میلاد ہے۔ اگر یہاں بھی سمجھ نہیں آئی تو سنو، میرے پاک نبی کی امی فرماتی ہیں خارج منی نور، جب میرے بیٹے کی آمد ہوئی تو میرے شکم سے نور نکلا۔ پچھلے پتریری بولو جو سبحان اللہ۔ حضور کی امی فرماتی ہے خارج منی نور، میرے شکم اطہر سے نور نکلا، اس نور کے ذریعے میں نے بصرہ اور شام کے محلات دیکھ لیے۔ اب سیدہ آمینہ نور کے وسیلے سے ملک شام کے محلات دیکھ رہی ہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی میرا مصطفیٰ نور ہے یا بشر ہے؟ اور میرے مصطفیٰ دنیا پر آئے تو مختون ختنہ کیے ہوئے، ناڑو سرکار کا نہیں تھا، ناڑو ان کا ہوتا ہے جو جنم لیتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے جنم نہیں لیا، نازل ہوئے ہیں، کیونکہ میرے پاک نبی کے ایک بے ساتھ خلقت ہے۔ پیدا ہونا کب سے پیدا اللہ نے کیا یہ کوئی نہیں جانتا، حضور بعد میں تشریف لائے، اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ آخر سرداری کا تاج پہنانا تھا، خاتم النبیین کا تاج حضور کے سر انور پر سجانا تھا، اس وجہ سے حضور بعد میں تشریف لائے۔ تو بات کو سمجھنا، میرے نبی دنیا پر آئے تو سرکار مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور سرکار کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ وہ لطیف یا ہاشمی سرما نہیں تھا جو کسی نے لگایا تھا۔ جیسے ہی شکم اطہر سے دنیا پر آئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کے شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی ہے، سر انور سجدے میں ہے، لب ہائے مبارکہ جنبش میں ہے، آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی، امت کی بخشش کے لیے دعا ہے، امت کی بخشش کے لیے دعا ہے۔ یہ میرے نبی کا میلاد ہے۔ میرے نبی مختون پیدا ہوا، سرما لگا ہوا ہے، اور سرکار جب پیدا ہوئے ادھر دیکھیں، مشرق والے جانور، مغرب والے جانور، شمال والے جانور، جنوب والے جانور، کائنات کے ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسانی زبان عطا کی، اور انسانی بلاغت میں ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ امام شامی سبل الہدا والرشاد میں لکھتے ہیں مشرق والے جانور مغرب کی طرف، مغرب والے جانور مشرق کی طرف دوڑ پہ ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کر کے، جویں پنجابی اچانک جب بھی پا کے مبارکہ دیتی ہیں، خوش ہو جاؤ آمنہ دلال آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جانوروں نے خوشیاں منائی۔ بھائی یہ سن 2021 ہے، مولویوں کو کورونا جیسی بیماری ہو گئی ہے، وہ حضور کا میلاد نہ مانے تو ان کی اپنی مرضی، جانوروں نے تو منایا ہے نا۔ ہم تو ان دو پاؤں والے جانور سے ان جانوروں کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں جن جانوروں نے مصطفیٰ کی آمد کا استقبال کیا ہے۔ ہدایت بھی رب کے پاس ہے، جانوروں نے خوشیاں منائیں، اور صرف یہیں پر ختم نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب پرندے بھیجے جو رنگت میں، کیفیت میں بڑے عجیب و غریب تھے، ان کی چونچیں، ان کے منہ بڑے عجیب تھے، ان کے منہوں میں یاقوت جیسے چمکیلے پتھر ہیں۔ سیدہ آمینہ کے بستر کے ارد گرد بکھیرے رہے ہیں اور چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے، ستارے نیچے آ گئے، ایک بادل نے سایہ کیا، حضور اپنی امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، آپ ہاتھ مارتی رہے لیکن سرکار نظر نہیں آئے۔
تھوڑی دیر کے بعد سرکار سفید سب ریشمی لباس میں ملبوس ساتھ پڑے ہیں، ہاتھ لگایا، دل کو تسلی ہو گئی، میرے محبوب میرا بیٹا میرے پاس ہی ہے۔ فرشتوں نے حضور کو اٹھایا، مشرق پھرایا مغرب پھرایا، کائنات کی ہر مخلوق کو تعارف کرایا۔ کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا محمد کو ہم جانتے نہیں تھے، ہم تعارف کروا رہے ہیں، جان لینا یہی کائنات کی اصل ہے، انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کل خدائی بنائی ہے، ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے کل خدائی بنائی ہے۔ اور میرے بھائی لوگ کہتے ہیں خوشبو لگانا کہاں لکھا ہے؟ اوے حوضر کوثر کے قریب اللہ تعالیٰ نے 70,000 درخت کستوری کے پیدا فرما دیے۔ حضور کی آمد کے لیے 70,000 درخت کستوری کے پیدا کر دیے، وہ کس کے لیے بتائیں؟ حضور کی آمد کے لیے۔ اور ادھر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی مکے میں اسلام آیا، مکے میں سرکار آئے، جب سرکار مکے میں آئے تب تو میلاد کسی نے نہیں منایا، آپ کیوں مناتے ہیں؟ توجہ نہیں فرمائی۔ سوال کر دینا یار مولویو تو ہو کی گیا، مکے دے وچ اسلام آیا، مکے دے اندر سرکار دی آمد ہے، جدو سرکار دنیا تے آئے نے مکے والے میلاد منایا ہے، مکے والے جھنڈیاں لائیاں نے، مکے والے لائٹنگ دا انتظام کیتا ہے، مکے والے نے جلوس کڈیا ہے۔ میں پوچھنا چاہنا پہلے مینوں اے دسو جدو سرکار دنیا تے آئے نے مکے تے مسلمان کیڑا ہا؟ توجہ نہیں فرمائے، تہاڈی سبحان اللہ تو بھی صدقے جاواں۔ آندے نے میاں انہاں تو نہیں منایا، میں کیوں کافر سن انہاں نہیں منایا، توجہ نہیں فرمائی، او کافر سن انہاں نہیں منایا۔ نتیجہ ہی نکلدا حضور دا میلاد او طبقہ نہیں منیندا، اے تا مسلماناں دے مقدر وچ آیا۔ تے حضرت عبد المطلب تے بی بی پاک تو علاوہ مسلمان وکھاؤ کیڑا ہا؟ دسو بھائی اس وقت انہاں تو علاوہ مسلمان وکھاؤ، مسلمان ہووے تے پھر گل کریے، توجہ نہیں فرمائی۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں کعبہ دی دیوار دے سائے دے ہیٹھ بیٹھا ہسوں، اچانک ویکھیا بھئی کعبہ اس طرح جھک گیا، توجہ نہیں فرمائی ہے، کعبہ اس طرح جھک گیا۔ میں حیران ہو گیا بھئی کعبہ ڈگدا پہ ہے۔ خیر میں محسوس کیتا بھئی حرم شریف گر رہا ہے، میں اٹھیا، میں دور چلا گیا، پتہ چلیا میرے بیٹے عبداللہ مرحوم دے گھر بھتیجا پیدا ہویا ہے، جدو ویکھیا ہے زیارت کر رہا ہے، واپس آنے تو ویکھیا کعبہ سیدھا کھلوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں سمجھ گیا بھئی اے کعبہ ڈگیا نہیں ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اے میرے بتیجے دی خوشی دے اندر اے جھوم اٹھیا ہے، بہت سارے تھلے، ہاں جی آگ جیڑی اور سے دراز تو جلدی پئی آئی او موج گئی، جیڑے دریا بند سن او جاری ہو گئے، کائنات دا نظام بڑا عجیب و غریب بن گیا۔ اے مصطفیٰ دا میلاد نہیں تو اور کی ہے۔ لو جی اگلی دلیل بھی سن لو میلاد دے اوتے، سناواں؟ بولو تو صحیح۔ اے جی میلاد دی دلیل دیو جی، میلاد کتھے لکھیا ہے؟ قرآن دے وچوں سانو وکھاؤ جی میلاد کتھے لکھیا ہے؟ اچھا مینوں اے دسو میلاد آندے کینوں نے؟ میلاد عربی دا لفظ ہے، اوندا مطلب کی ہے؟ اوندا مادہ واو لام دال ہے ولد، کسے دے جمنے دا ذکر کرنے نو میلاد آندے۔ سبحان اللہ۔ تے اللہ تعالیٰ دا پورا قرآن پڑھو، نبیاں دی ولادت دے ذکر اب قرآن وچ کیتن کہ نہیں کیتے؟ سورہ مریم دے اندر حضرت عیسیٰ پیغمبر دا ذکر ہے، انہاں دی ولادت دا ذکر ہے، لوگاں دا تہمت لاون دا ذکر ہے، پھر اشارے دا ذکر ہے کہ اے عیسیٰ بغیر باپ تو اساں تینوں پیدا کیتا ہے، ہاں جی تیری والدہ اشارہ کرے گی تو تو بول پینا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دا ذکر ہے نا، تے انہاں دا میلاد ہے کہ نہیں؟ بولو یار سبحان اللہ دا بولو چاہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن وچ بیان کیتا ہے کہ نہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہے، حضرت آدم صفی اللہ دا میلاد ہے، حضرت نوح نجی اللہ دا میلاد ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ دا میلاد ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا میلاد ہے، تے جس محبوب دے صدقے اللہ تعالیٰ انہاں نو شاناں دتیاں نے، انہاں دے میلاد دے اوتے اعتراض کیوں کرنا ہے؟ سبحان
توجہ نال بولو سبحان اللہ. گل سمجھ آ گئی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد خود اللہ تعالی نے مالا اعلی دے اندر بیان فرمایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ. اللہ تعالیٰ نے نبیاں دیا روحاں تو وعدہ لیا. تسا دنیا تے جانا ہے جدوں میرا محبوب دھرتی تے آوے تواڈی نبوت رسالہ دی میرا محبوب تصدیق کرے تے تسا ضرور اس دے اوتے ایمان بھی رکھنا ہے تے اس دی مدد بھی کرنی ہے. ایک کو گھٹا دے نا یار گل سمجھ نہیں لگ رہی. ایک کو گھٹا دے بالکل گھٹا دے انہوں نے سمجھ آئے. توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں تو وعدہ لیا ہے وفاداری دا. بے وفائی نہیں کرنی، وفا کرنی ہے. تے وفاداری دا وعدہ کہتے ہوندہ پہ عظمت مصطفیٰ دے ہوندہ پہ ہے، شان مصطفیٰ دا، عروج مصطفیٰ دا، رفعت مصطفیٰ دی وفاداری دا نبیوں تو عہد لیا جا رہا ہے. جدو دنیا تے جاؤ تے تواڈے تو بعد میرا محبوب آوے گا جیڑی تواڈی نبوت رسالت دی تصدیق کرے گا. توجہ نہیں فرمائیے. یعنی اندر نتیجہ اے نکلدا بھی آدم پیغمبر تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جننے نبی آئے نے سارے نو نبوت رسالت ملی مصطفیٰ دے صدقے ہے. مصطفیٰ کریم دی وساطت وسیلے دے نال انہاں نو نبوت رسالت عطا ہوئیاں نے. لہذا جدو میرے پاک مصطفیٰ کریم دھرتی تے آئے نے ملائکہ نو حکم ہویا جننے میرے نبی رسول دنیا تے گئے نے ہر میرے نبی دے معجزے ہر رسول دے معجزے سارے جمع کر کے میرے مصطفیٰ دی گود دے اندر پا دیو. توجہ نہیں فرمائی. اے ہے میرے پاک مصطفیٰ کریم دا میلاد جڑا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تے اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا اے محبوب تو فرما دے انہاں نو جدو